اگر اسی پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کی جائے تو فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو پڑوسی ہوا کرتے ہیں ان میں سے کچھ پڑوسی ایسے ہیں کہ جن کے 3 حق ہوتے ہیں، کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جن کے 2 حق ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن کا 1 حق ہوتا ہے۔ جن کے 3 حقوق ہیں ان کے بارے میں ذکر فرمائیں کہ پہلا تو وہ پڑوسی مسلمان ہے، دوسرا پھر وہ پڑوسی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہے، اور تیسرا کہ وہ پڑوسی ہے۔ تو یہ 3 حق اسے حاصل ہے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے حق، رشتہ داری کا حق، اور پڑوسی ہونے کا حق۔ پھر ساتھ فرمایا کہ کچھ پڑوسی ایسے ہیں کہ جن کے 2 حق ہیں، کہ وہ رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، پڑوسی ہونے کا حق بھی اسے حاصل ہو گیا اور مسلمان ہونے کا حق بھی حاصل ہو گیا۔ اور تیسرا فرمایا کہ رشتہ دار بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں، نان مسلم لیکن پڑوسی ہے، تو اسے اس پڑوس کے ہونے کا حق اور فیض ضرور حاصل۔ یعنی کسی مومن کا پڑوسی ہونا اس قدر باعث خیر ہے کہ جو مسلمان ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے غیر مسلم پڑوسی کا بھی لحاظ اور پاس رکھے، اگرچہ وہ دین میں تمہارے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، اگرچہ تمہارے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی خونی رشتہ، کوئی قرابت داری نہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ پڑوسی ہے تو اس کا حق ادا کرنا تم پر لازم اور ضرور۔ اور یہ جو 1 حق والے ہیں، یعنی وہ مسلمان بھی نہ ہوں، وہ رشتہ دار بھی نہ ہوں، صرف پڑوسی ہیں، اس ایک پڑوسی پر ان تمام احادیث کا اطلاق ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں کھا کر بھی ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن، پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، پھر فرمایا واللہ لا یؤمن۔ زبان مصطفیٰ سے رب کی قسم کھائی جائے، اگر اسی بات کو ہم سمجھ لیں کہ مصطفیٰ کا فرمان اور وہ فرمان بھی رب کی قسم کھا کر، فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ لرز گئے اور پریشان ہو گئے، چہروں کے رنگ متغیر ہو گئے، اور پریشانی میں ان کی پیشانی پر پسینے آنے لگ گئے کہ نہ جانے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کون سے بدبخت شخص کے بارے میں کلام فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام 3 دفعہ قسم فرما کر ذکر کر رہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ہے وہ شخص کہ جس کے بارے میں آپ اتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں اور اس قدر جلال کا اظہار فرما رہے ہیں؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بواہقہ، کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں کہ جس کے ایذا سے اور جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ اگر ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے اس اسلوب کو مد نظر اور ملوز خاطر رکھیں تو پڑوسیوں کے معاملے میں تو ہم اتنا محتاط ہو جائیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کی ایذا اور جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ اب اس میں تخصیص رشتہ دار کی نہیں ہے، اس میں تخصیص مسلمان پڑوسی کی بھی نہیں ہے، اس میں عام ذکر کیا گیا ہے کہ بس وہ تمہارا پڑوسی ہے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اسے اپنے ضرر سے امان دینا تم پر لازم اور ضروری ہے۔ جب تک تمہارا پڑوسی تم سے خوش نہیں ہے تم کامل ایمان کا درجہ نہیں پا سکتے۔ پڑوسی کا اطلاق کس پر ہوگا؟ کیا جس کا گھر ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیا صرف وہی پڑوسی ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے شارحین حدیث نے ذکر فرمایا کہ 40 گھر سامنے، 40 پشت کی جانب، 40 دائیں اور 40 بائیں، 40 کو 4 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو یہ 160 گھر بنتے۔ آپ کا گھر ہے اور آپ کے گھر کے ارد گرد 160 گھروں پر پڑوسی ہونے کا اطلاق ہوتا ہے، اور اگر آپ اچھے پڑوسی ہونے کے اعتبار سے ان 160 گھروں کے لیے باعث رحمت اور باعث خیر بن جائے، اور پھر آپ کے اچھے پڑوسی ہونے کے اعتبار سے آپ کے ساتھ والا فرد بھی اچھا پڑوسی بن جائے تو اس کے 160 گھر، پھر اس کے بعد والے کے 160 گھر، پھر اس کے بعد والے کے 160 گھر، اگر صرف اسی ایک عمل کو ہی اختیار کر لیا جائے تو آپ دیکھ لیں گے کہ سوسائٹی میں سے ہر قسم کا شر اور ہر قسم کی تکلیف اور ہر قسم کا ضرر خود بخود اٹھ جائے گا۔ اگر ہم صرف ایک حکم یعنی پڑوسی کا حق کی ادائیگی ہم شروع کر دیں تو ہماری ذات سے کسی کو نقصان پہنچنے کا سوال ہی ختم ہو جائے۔